أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللہ اللہ بول پیارے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول پیارے اللہ اللہ بول ارے سب سے افضل ذکر ہے تیرا سب سے افضل ذکر ہے تیرا باقی ہے سب جھول بولو میرے ساتھ اللہ اللہ بول پیارے اللہ اللہ بول کل یہ میرے اشعار پوری دنیا میں وائرل ہو گئے میں نے 15ویں روزے کو سورت کی بڑی مسجد میں پڑھا تھا ہزاروں کا مجمع ساتھ میں پڑھ رہا تھا میں نے وہاں پر بھی کہا کہ ہم کو چغلیاں کرنے میں شرم نہیں آتی ہے نا ٹرے مارنے میں شرم نہیں آتی تو گالیاں دینے میں شرم نہیں آتی تو اللہ اللہ بولنے میں کیا شرم تو بولو میرے سامنے اللہ اللہ بول پیارے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول پیارے اللہ اللہ بول اللہ شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ موقع ہے رمضان کا یہ شعر پیغام دے رہا ہے ارے پڑھ لے نمازی کر لے تلاوت سمے نہ پھر تو پائے گا گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے بعد میں تو پچھتائے گا کہہ دو پورا مجمع سبحان اللہ ارے پڑھ لے نمازی کر لے تلاوت سمے نہ پھر تو پائے گا گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے بعد میں تو پچھتائے گا او عقبہ کی تیاری کر لے عقبہ means آخر عقبہ کی تیاری کر لے کرنا ٹال مٹول اللہ اللہ بول پیارے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول پیارے اللہ اللہ بول اور اللہ شعر دیکھیں وہی ہے خالق وہی ہے رازق اور وہی تو داتا ہے
یہ مالک وہی تو سب کا داتا ہے، جتنا جس کے بھاگ میں لکھا وہ اتنا ہی پاتا ہے۔ ارے اوروں کے مالوں پہ نہ کر، اوروں کے مالوں پہ نہ کر نیت ڈاوا ڈول۔ بولو دو سے اللہ اللہ بول پیارے، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول پیارے، اللہ اللہ بول۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل سب احترام بڑی تعداد میں میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے رمضان کا، آج کتنا روزہ ہے؟ جو لوگ رکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کتنا ہے، زور سے بولو، شاید رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ کل 17 رمضان میں میں نے ہزاروں کے مجمع میں ایک پیغام دیا۔ 17 رمضان کو میرا 10 دن کا دورہ تھا، کیا کروں، مجھے پورے ملک میں شیرنی کے جیسا وقت بانٹنا پڑتا ہے۔ امام پٹیل صاحب نے 2-3 فون کیا ہے، ایسا کیا کر رہے ہو بابا، کیا کروں، عیدگاہ کو بھی میں نے صرف ایک جمعہ دے پائے، اب آخری جمعہ جو ہے میرا اگلا وہ اس میں مدینہ مسجد میں، دوسرا جمعہ گجرات میں تھا، پہلا جمعہ کا میں ایسی تاک راتوں میں تو میرے لیے دعا کروا کہ رمضان میں کتنے لمبے لمبے سفر ہے، پورے ہندوستان کے 4 کونوں میں میری تاک راتیں، یعنی ایک تاک رات کا بیان کر کے پھر دوسرے دن پلین سے بیٹھو اور نکل جاؤ ہندوستان کے دوسرے کونے۔ اللہ دے رہا ہے نا، جلگاؤں کا مال پورے ہندوستان میں تقسیم۔ جب ہم مولانا باڈولی کے پچھلے ہفتے باڈولی کی ببری مسجد میں آیا تھا، مولانا سامنے ہی بیٹھے تھے، ان کے شہر میں بھی نہیں دے رہا تھا، تو بڑے علماء کا فون آیا، یار 10 سال کی پرمپرا ہے، ایسا کیوں کر رہے آپ، رمضان کا ایک جمعہ دیتے ہو دے دو، تو پچھلے اب بڑے بڑے مفتی فون کرتے ہیں تو انکار نہیں کیا جاتا، تو وہاں تھا۔ چلو آؤ، گزشتہ کل 17 رمضان گئی میرے یار، بات اب یہیں سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ مجھے ذکر کسے کہتے ہیں، مجلس کسے کہتے ہیں، خانقاہ کسے کہتے ہیں، ہل کسی جھلکیاں اس پر بھی میں بولوں گا، اس کے وقت کم ہے، اس لیے بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو اب آخری عشرہ لگ رہا ہے، 2 عشرے تو اب مکمل ہونے کو ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جملہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں رمضان میں بھی سفر کر رہا ہوں، کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ ہٹتے کٹتے جوانوں کو میں نے روزہ چھوڑ کے دیکھا، تو میرے یارو میں نے بھی شعر پڑھا، پڑھ لے نمازیں کر لے تلاوت، سمے نہ پھر تو پائے گا، گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے، بعد میں تو پچھتائے گا، عقبہ کی تیاری کر لے، یہ تیاری کا موقع ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار تھے، محلے کے جاننے پہچاننے والے ہمارے قریبی عزیز نوجوان دوست موجود تھے، اس سال وہ نہیں ہیں، چلے گئے دنیا سے۔ میں جب نوساری کی جامع مسجد میں گیا تو میں دیکھ کر تھوڑا حیران لگا کہ جب پچھلے سال گیا تھا تو وہاں کا ایک بزرگ چہرہ، حسین خوبصورت ہنستا مسکراتا چہرہ میرے استقبال میں 2 کلومیٹر باہر آ گیا، لیکن جب اس سال وہ مجھے نظر نہیں آئے تو میں نے پوچھا، تو فوراً جس لڑکے سے میں نے پوچھا، اتفاق سے وہ کون کا ہی لڑکا تھا، کہنے لگا مفتی صاحب ابا کا 4 دن پہلے انتقال، امیر صاحب تھے وہاں، اتنی پبلک کے جنازوں کو لکڑیاں باندھنی پڑی۔ تو اب کئی ساتھی ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک رمضان اس سال کا ہم کو مل گیا، لیکن اگلے دن بھی ملے گی نہیں معلوم، ابھی میرے پلان ہے کہ میں یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا،
مجھے خود کو خبر نہیں ہے کہ یہاں سے کرسی پر سے اٹھ کر جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا، کیونکہ کئی علماء کا باقاعدہ بیان دیتے دیتے اور جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے انتقال ہوا ہے۔ میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا۔ اے اللہ، ایمان والی اور سجدے کی نماز کی حالت والی اور مسجد والی موت تو ہم سب کو نصیب فرما۔ دیکھیں وہ حبیب صاحب کا بھی انتقال ایسے ہی ہوا، مسجد میں بیان سن رہے ایسا بیٹھے ہیں، ادھر ٹیکا لگا کر، اور ایک بڑے عالم دین کا بیان تھا، بیان سن رہے ہیں اور بیان سنتے سنتے وہیں پر ٹیکا لگا کر ہمیشہ مسجد پہ رہتے تھے، اللہ نے موت دے دیا مسجد میں۔ تو اب اگلے جو دن ہے 12-13 دن بچے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 29 کو شان نکالنے کی، کہیں سے بھی لائیں گے انشاءاللہ، کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک بار جڑے نہیں یار، اللہ موقع دے رہا ہے، ایک ایک لمحہ رمضان کا بڑا قیمتی ہے، سیزن ہے نیکیوں کے کمانے کا۔ جیسے ہر شخص کا حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی بڑے اللہ والے ہیں، پڑوسی ملک پاکستان کے لاکھوں مرید ان کے دنیا میں ہیں اور ہزاروں کو ہندوستان کے بڑے بڑے عالم ان کے مرید ہیں۔ یہ اس لیے بھی کہنا پڑ رہا کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی رہتے ہیں مرید، غلط فہمیاں بڑی خطرناک پھیلی ہے، بہت سالے ہے، باقی کوئی فرق نہیں، سب کی اپنی دکانیں بستی میں چل رہی، اسی کے جھگڑے ہیں، ورنہ سب ایک ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ہزاروں علماء ان کے مرید ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر شخص کا سیزن آتا ہے، کپڑے بیچنے والوں کا سیزن آتا ہے، ٹیلروں کا سیزن آتا ہے، میرا خیال یہ ہے ٹیلروں کا سیزن آتا ہے نا، فروٹ بیچنے والوں کا سیزن آتا ہے، سموسوں میں پیاز بھر کر بیچنے والوں کا یہ سیزن ہے، ہر ایک کا سیزن آتا ہے۔ ایسے ہی حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ یہ رمضان ایمان والوں کا سیزن ہے۔ کس کا سیزن ہے؟ بولو بولو، کس کا سیزن ہے؟ اور خدا کا شکر ہے الحمدللہ ہم سب کیا ہے؟ ایمان والے ہیں۔ اب کسی نے برف کی فیکٹری کھولا، آئس کریم کی فیکٹری کھولا اور اپریل میں 2 مہینوں میں باولا گھومنے چل گیا، تو باولا کو ارے تیرا سیزن تھا نا، وہ تو نے آئس کریم کی فیکٹری کھولا نا، تو بھائی تو نے کیا کرا؟ برف کی فیکٹری کھولا، اور فیکٹری کو تالا کب لگا رہا تو؟ اپریل مہینے، ارے بولو نا۔ تو ایسے ہی ایمان والوں کا سیزن ہے رمضان، یعنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے رمضان، اور اللہ بھی خوش ہے۔ سیزن کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ بھی خوش ہے۔ اللہ کہتا ہے اور میرے بندے تو رمضان میں جب روزہ رکھتا ہے، اور میری بندی جب تو رمضان میں روزہ رکھتی ہے، میرے لیے اللہ کہتا ہے میرے لیے کوئی 15-16 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، میرے لیے کوئی پیاسا رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے مجھے اس کی یہ ادائیں اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کسی اور عبادت کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہے، نماز کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں، زکات دیا فرشتے لکھ لیتے ہیں اتنا اتنا ثواب، حج کیا فرشتے لکھ لیتے ہیں اتنا اتنا ثواب، کیوں؟ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد کہہ دو کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی جب اللہ ہی مل گیا تو بتاؤ پھر کیا وجہ؟ کیوں؟ جب شہنشاہی اپنا ہو گیا، فیکٹری کا مالک کائنات کا مالک ہی اپنا ہو گیا، تو پھر کائنات کو آپ کے ہمارے قدموں میں اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کل جب 17 رمضان میں ہی تو میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو رمضان کا 17واں روزہ جب آتا ہے تو ایک بڑی ہسٹری یاد آ جاتی ہے، ایک بڑی کہانی یاد آ جاتی ہے کہ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی کفر کے ساتھ میں جو سب سے پہلی خطرناک جنگ ہوئی تھی، پہلی اور خطرناک جنگ ہوئی تھی جس میں ایمان والے صرف چند
چند تھے مٹھی بھر دے اور کافروں کی تعداد ہزاروں کی تھی. پہلی رنگ تھی مسلمان کی، اسلام کی اور کفر کی. وہ 17 رمضان کو تھی. ایسے وقت میں نبی پاک نے خود صحابہ سے کہا تھا کہ دیکھو جنگ کا موقع ہے، ایسے وقت میں چاہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں قضا کر لینا اجازت ہے. لیکن دوسرے دن جب صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ بتاؤ کس کس نے روزہ چھوڑا، پتا چلا کہ کسی نے بھی نہیں چھوڑا. صحابہ نے کہا حضور آپ کی ہی مبارک زبان سے ہم نے سنا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیے تو زندگی بھر کے روزے بھی اس کا بدلہ اور مقابلہ نہیں. کیسے چھوڑیں گے ہم؟ تو جنگ کے میدان میں صحابہ نے روزے نہیں چھوڑے. اور ہٹتے کرتے جوان جب روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو افسوس ہوتا ہے. معمولی بہانے پر روزہ چھوڑ رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے جب کہ خدا کو روزے کی ادا بڑی پسند ہے. بلکہ حدیث میں عجیب الفاظ ہے، وہ جو بھوکا رہنے کی وجہ سے پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو پھر منہ سے ایک اسمیل، ایک بدبو آتی ہے. کتنے پیارے الفاظ ہیں. اللہ کو وہ روزے دار کے منہ کی بدبو کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک اور کمبر سے بھی زیادہ پسند ہے. کوئی نہ قدر کر دو. 12-13 دن بچے ہیں، اب اخیر عشرہ آئے. چلو آؤ اخیر عشرے کے بارے میں، کیونکہ اب یہ سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے. اخیر عشرے کے بارے میں آپ کو بتا دوں. دیکھو میں نے کہا نا یہ سیزن ہے نیکیوں کے لینے کا. اللہ کہتا ہے اور میرے بندے میں اتنا خوش ہوں اس مہینے میں کہ تو نفل پڑھے گا میں فرض کا ثواب دوں گا، تو فرض پڑھے گا میں 70 فرض کا ثواب دوں گا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایمان والوں کا سیزن ہے اور سیزن کو بزنس مین کبھی بھی ویسٹ جانے نہیں دیتا. سیزن کا فائدہ وہ دیکھو آپ نے کہاوت سنے ہوں گے، بہت پرانی کہاوت ہے، بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو. کہاوت ہے تو میں کہتا ہوں کہ کہاوت غلط ہے. میں بولتا ہوں کہ جب گنگا بہ رہی تو باولے نہ لینا نہیں. ہاتھی چیز ہو رہا ڈبکیا لگا ڈبکیا تو بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو نہیں نہا لو. تو یہ رحمتوں کی گنگا، رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. قوال بھاؤ ہے اس نے اللہ تیرا بیٹھ کرا میں اللہ تیرا بیٹھ کرا نہیں سمجھا کیا معلوم زندگی نہیں سمجھی. قوال بھاؤ ہے کون تھوڑی بھاؤ ہے کون تو تو یہ رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے، برکتوں کا دریا بہ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے. کمالو سنو اب او میرے بھائیو سنو جلگاہ والو، اب تو مجھے جلگاہ میں بھی کم دن مل رہے ہیں، کیا کروں. ابھی کچھ دنوں پہلے تو پجاری بھی تاریخ لینے آ گئے پنڈت لوگ. تم کا بیان کرائے تھے کیونکہ میرے اب مندروں میں بھی بیان ہوئے. میں نشے کے خلاف بول رہا ہوں، راشٹری ایکتا پر ایکتا محبت سدبھاونا پر بول رہا ہوں. تو جب وہ سانگلی میں بڑا کامیاب پروگرام رہا، کلکرنی ایک برہمن نے کروایا تھا، ہزاروں لوگ تھے. تو ابھی بلڈانا کی پجاری لینے آ گئے تاریخ صاحب آپ کے بیان کی تاریخ چاہیے. واہ یار اچھے دن آ گئے. اس کا مطلب بات کیا کرتا ہے اچھے دن آ رہے ہیں. اسلام حق ہے اور اسلام غالب ہو کر بولو سے اسلام غالب ہو کر رہے گا. کسی نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. جتنا یہ دبائیں گے اتنا اسلام ابھرے گا. ابھی امریکہ کے بڑے سائنسدان نے ایمان قبول کیا. میں نے 7 دن پہلے خبر میرے چینل پر لگایا تھا. اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں لا رہے ہو اسلام، کیا وجہ ہیں، تو اس نے کہا کہ میں فلسطین کے لوگوں کا ایمان اور جذبہ دیکھ کر ایمان لا رہا ہوں. آپ کو لگ رہا ہے فلسطین والے شہید ہو رہے ہیں، لیکن فلسطین کے لوگوں کا جذبہ دیکھ کر ہزاروں لوگ اسلام لا رہے ہیں. تو اسلام ختم ہونے والی چیز
نہیں ہے، اس لیے میں حکومت سے نہیں کہتا کہ بھاؤ لے چاہتے کرنا نہیں، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، کیونکہ اسلام ختم ہے، سب ختم۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جب تک ایک بھی اللہ 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 کہنے والا زمین پر باقی رہے گا، پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پورے سسٹم کو چلائے گا۔ صرف ایک کے واسطے جب اللہ چلائے گا تو ابھی تو کروڑوں ہے، اربوں ہیں، بولو کتنے 56 ملک ہیں، مر جائیں گے تو ہم کو ختم کر دے گا، باولے ہم کو کوئی ختم کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو اب یہ آخری عشرہ جو ہے وہ سن لو کہ یہ آخری عشرہ نیکیاں کمانے کا ہے۔ جب اللہ خوش ہے اور اپنے بندوں کو بہانے سے دینا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے آخری عشرے میں ایک رات ایسی رکھی ہے، اور وہ رات کتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے پوری سورت اس رات کے بارے میں اتارا۔ کون سی سورت؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہتا ہے اور میرے بندو ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ پھر اللہ خود کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، او میرے بندو کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں جانتے تو خود اللہ نے جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور میرے بندو ایک وہ رات لیلۃ القدر ایک رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر کسی خوش نصیب نے اس ایک رات کو حاصل کر لیا، پا لیا یا خاندشی میں سپڑا لیا، کیا کر لیا؟ پا لیا، تو نبی کہتے ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب میں اس کے دامن میں ڈال دوں گا۔ یہی وجہ ہے میرے یارو کہ بخشا بخشایا نبی، بخشا بخشایا رسول زندگی بھر رمضان کے اخیر 10 دن مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، زندگی بھر اعتکاف کیا کرتے تھے، حالت کے بخشے بخشائے تھے، عبادت اتنی کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ ہماری ماں عائشہ کہتی تھی حضور یہ کیا حال بنا رکھا ہے، پاؤں سوج رہے ہیں، کھڑے رہ کر اتنی کیوں عبادت کرتے ہو، بخشے بخشائے ہو؟ تو نبی کہتے عائشہ اگر خدا نے بخش دیا ہے تو میں عبادت کر کے اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ بخشا بخشایا نبی اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے 10 دن مسجد میں بیٹھ جایا کرتا رہا۔ تو ہم جیسوں نے کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو پورا رمضان بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی اس لاڈلے نبی نے ہمارا خیال رکھا کہ نہیں بیٹھیں گے، مانیں گے نہیں۔ تو اس نبی نے آخری آپشن کیا دے دیا کہ شب قدر کو حاصل کر لو، لے لو، اللہ سے بڑی قیمتی رات ہے، کیونکہ پچھلی امت کو نہیں ملی تھی، حضرت موسیٰ کی قوم کو نہیں ملی، حضرت عیسیٰ کی قوم کو نہیں ملی، حضرت یونس کی قوم کو نہیں ملی، کسی نبی کی قوم کو یہ نہیں ملی۔ اسی امت کو صرف لاڈلے نبی کے طفیل بہت ساری خیرات ملی ہے ہم کو، اسی لاڈلے نبی کے طفیل ہم کو شب قدر بھی ملی ہے۔ نبی نے کہا کہ میری امت کو عمر نہیں ملی، صرف 60-70 سال ملی، پچھلی امت کی عمریں 600 سال 700 سال 800 سال رہتی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے تو بہت عبادت کر لیا ہوگا، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے 60-70 سال کیسے گزرتے ہیں سب کو معلوم۔ ارے بولو اپنے ساتھ کیسے گزرتے ہیں؟ 20 سال تو بڑا چلتا ہے، کیوں محلے میں دردسر بنتا اور ابھی موبائل کر رہا، اور آخری 20 سال اگر ماں باپ نے کچھ کالا پیلا کر دیے تو اس کی سیٹنگ میں لگا دیتا، کتنے ہو گئے؟ ارے بولو 40، اور آخری جو 20 ہے جھنڈوا پاؤں میں لگا، شوگر، بلڈ پریشر، اب کرے گا کیا؟ نیکیاں کمائے گا کیسے؟ او یارو آپ کا بڑے موڈ میں ہوں کیونکہ آج روزہ ہی لگا ہوں، کیونکہ میں میرا سفر نہیں ہوں، لمبا سفر کر کے صبح میں آ گیا، باقی یہ 8 دن بڑے خطرناک گزرے جو سفر میں تھا لگا تو گیا۔ تو اتنا اللہ کہتا ہے کہ اب میں نے تجھے عمر نہیں دی تو میں تجھے کمانے کے چانسز دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ چانسز۔ ارے بھائی 1 کے 70 کمانے کا چانس دیا نا، ارے بولو
تو اللہ کہتا ہے او میرے بندے امت محمدی کو کہا گیا کہ ایک رات میں تجھے ایسی دے رہا ہوں کہ اگر وہ ایک رات کو تو نے پا لیا تو ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب تو پا لے گا. تو اب دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, ہمارے پہلے ایک جملہ سن لو, اب ہمارے نبی نے ہمارے جیسوں کے لیے کیا کہہ دیا کہ اعتکاف نہیں کر رہا, 10 دن نہیں بیٹھ جانا مسجد میں, تو ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے نبی نے آپشن دے دیا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی آخری 10 دنوں کی راتوں میں ڈھونڈ لو, تلاش کرو. رات یعنی کون سی؟ 21ویں, یعنی 20 کی رات 21ویں کہلائے گی. 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. نبی نے کہا کہ اگر 10 راتیں نہیں جاگ پا رہے ہو تو کم از کم 5 راتوں میں ڈھونڈو. شب قدر کو نبی نے کہا ڈھونڈو, مطلب آپ کو اس کو ڈھونڈنا پڑے نا, سواد چوک, ٹاور واور کہاں ہے, وہاں ڈھونڈنا پڑے نا, ہے نا, چٹوری گلی ڈھونڈنا پڑے. ارے کہاں ڈھونڈیں گے؟ مسجد میں. وقت کہاں گزاریں گے؟ مسجد میں. کچھ وقت نفل پڑھو, کچھ وقت تلاوت کرو, کچھ وقت ذکر کرو. اللہ اللہ اللہ. کبھی مولانا اشرف صاحب ہے, یہ بڑی خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں. عیدگاہ مسجد کو پہلی مرتبہ یہ قسمت حاصل ہو رہی ہے کہ یہاں پر اللہ 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 اور درود شریف کی مجلس لگنے والی ہے, خانقاہ لگنے والی ہے. پہلے زمانے میں مسلمانوں یہ مدرسے نہیں تھے. پہلے زمانے میں اللہ والے ہوتے تھے اور ان کی خانقاہیں ہوتی تھی اور مسلمان ان کے پاس جا کر دین سیکھتے تھے, نماز سیکھتے تھے, قرآن سیکھتے تھے. اور پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ میں 2-3 اللہ والے ہوتے تھے, جہاں ان کا قافلہ جاتا تھا باقاعدہ وہ اللہ والے وہاں پر یہ سارے دین کے کام کرا دیں. اب خانقاہیں تقریباً ختم ہو گئی. اچھا خانقاہیں بدنام بھی ہو گئی. بدنام کیوں ہو گئی؟ کیونکہ خانقاہیں چھپریوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو وہ بدنام ہو گئی. اب جہاں اب یہ سے آپ خلدآباد چلے جاؤ, حضرت منتجب الدین زرزری بخش دھولے رحمۃ اللہ علیہ, میں سال میں 2-4 مرتبہ وہاں پر جاتا ہوں. یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم کو پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ ہم پر الزام لگتا ہے کہ مانتے ہیں. وہاں جاتا ہوں حضرت زرزری بخش دھولے رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر سال میں 2-3 بار جاتا ہوں. حضرت خواجہ اجمیری پر 5 مرتبہ حاضری ہو گئی. ابھی 2 بار کیے بولتے ایسا 7 مرتبہ ہو جاتا ہے. لوگوں نے مسلمانوں کو جیسے انگریزوں نے بدماشی کی تھی, ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ آپس میں لڑاؤ, ایسے ہی ہم نے پھوٹ ڈال لی گئی. یہ خانقاہیں اللہ والوں کی جب کی چشتیہ سلسلہ, قادریہ سلسلہ, صابریہ سلسلہ, نقشبندی سلسلے, ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ آؤ میرے گھر پر, دروازے پر ایک دم لکھا ہوا ہے سوریا صابری چشتی قادری. میرے دروازے پر تقریباً 15 سال لکھا ہوا ہے. تو کبھی کبھی کچھ لوگ آ کے دروازے دیکھتے ہیں, چلو تو کیا ہے یہاں تو قادری لکھ دیا. ارے بھیا سب ایک ہے. کیا ہے سب؟ اور یہ اللہ والوں نے محنتیں کی تھی جس کی وجہ سے اسلام ہندوستان میں پھیلا تھا. تو پہلے خانقاہیں لگتی تھی, لیکن ایک دور آیا کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور آدمی ایک دم آزاد زندگی گزارنے لگا. اللہ والوں سے دور ہو گیا, اللہ والوں سے دور ہو گیا. لیکن آج بھی کچھ اللہ والے مدد کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اس لیے آخری جملہ سن لو کہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 15 سال پہلے میں نے مسجد عمر میں ذکر کی مجلس شروع کروایا تھا. اس وقت نیاز علی بھیا زندہ تھے, پورا قافلہ لے کر وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ہماری تو غلط فہمی تو ہو گئی. کیا کہا تھا؟ جب میں نے میرے پیر صاحب کو لایا تو نیاز بھائی نے ہنستے ہنستے کہا تھا میرے پیر صاحب کو دوسرے دن دعوت کی, انہوں نے گھر پر لے کر گیا. میں نے تو بولے مفتی صاحب تم بھی پیر والے ہیں؟ پیر والے اور پیر کے بغیر تھوڑے رہیں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم مولوی سالے علم ہے نا, کتنی اجازت ہے اور کتنی نہیں ہے, اس بات کا علم ہے. تو عید والوں خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو لوگ 10 دن اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, کہیں بھی آپ اعتکاف کر رہے ہیں کسی بھی مسجد میں, لیکن عید والوں کو میں مبارکباد دوں گا
جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، اور میری سرپرستی اور تمام علماء، مفتی افضل، مفتی لطیف، مفتی خالد، مفتی امین، مولانا انس، ہم علماء کی نگرانی میں یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ 10 دن کا یہاں پر اعتکاف مسجد میں ہوگا، اور جو لوگ یہاں پر آئیں گے تو حضرت مولانا اشرف صاحب فلاحی جو سلوڑ اور جماعت میں رمضان میں کتنے سال سے لگاتے تھے اپنا تھا، تقریباً 12 سال سے وہاں لگاتے تھے، ہمارے لوگوں نے مولانا سے ریکویسٹ کی کہ مولانا 10-12 سال سے آپ کا فیض یہاں پر پہنچ گیا، تھوڑا سا تبرک شیرنی جلگاؤں میں بھی آج موقع آپ رکھ رہے ہوگا کہ آپ کا مبارک چہرہ ہمارے لوگ دیکھ تو لیں، میں آپ کا تعارف کروا رہا ہوں، یہ اللہ والے مولانا اشرف صاحب فلاحی پانڈولی گجرات کے رہنے والے ہیں، خانقاہ صابریہ، امدادیہ، خانقاہ چشتیہ، تینوں سلسلے سے الحمدللہ خلافت ملی ہے، تو وہ خود یہاں پر بڑے عالم ہیں۔ عالم کا یہ لفظ عالم بار بار کیوں کہہ رہا؟ کیونکہ یہ بدنام جو سلسلہ ہوا تھا اسی وجہ سے ہوا تھا کہ پہلے لوگ کیا کر رہے تھے، جو بدنام سلسلہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو دے دیتے تھے، بیٹا چرسی رہے تو اس کو دعوت مل رہی، اس کے بعد سے یہ سلسلے کیا ہو گئے تھے، بدنام ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء چند ہیں، کمی لوگ ہیں، تو آج خانقاہ سلسلہ چشتیہ خانقاہ یہاں پر لگے گی، 10 دن تو یہاں پر اعتکاف کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کچھ لوگوں نے، کچھ ساتھیوں نے، اللہ ان کو آمین کہنا، اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے جتنے لوگ یہاں پر اعتکاف کریں گے ان کے لیے باقاعدہ یہاں پر ٹھہرنے، کھانے پینے، سحری افطار کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور عیدگاہ مسجد والوں کو اس لیے بھی میں پسند کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، سمجھ رہے آپ کہ وہ جو سارے سفیر آتے ہیں رمضان میں ہندوستان بھر کے، الحمدللہ وہ یہاں پر رات میں ٹھہرتے ہیں اور ان کی سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، معمولی چیز یہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر خانقاہ لگے گی، اور جو جیسے میں نے شروع میں پڑھا ہے، اللہ اللہ اس خانقاہ میں ظہر کے بعد کی مجلس ہوگی، اور چھوٹی سی مجلس ہوگی، کچھ اچھی دین کی باتیں بتائی جائے گی، ذکر ہوگا، عصر کے بعد کی مجلس ہوگی، ایک مجلس میں اللہ اللہ ہوگا، تو ایک مجلس میں صرف درود شریف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ درود شریف، یعنی مختلف اعمال ہے، حضرت آپ کو کل سے بتائیں گے، حضرت خود بتائیں گے۔ تو یہاں پر خانقاہ لگے گی، جو لوگ اپنے ماں باپ، جیسا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بوڑھے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور ہر مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں، بوڑھوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں، بیٹھ رہے بابا۔ اور کچھ لوگ تو کیونکہ اعتکاف بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک بھی آدمی نہیں بیٹھا مسجد میں تو پورا محلہ بولے نہ رہا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے کچھ جگہ پہلے چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارا کوئی اعتکاف کو بیٹھتا نہیں تھا، تو ایک بڈھے کو پکڑ کے لاتے تھے، بابا پیڑا میں لا کے دوں گا، مگر کے بعد پیڑا مگر تم بلی کا مکڑا، ایسا نہیں۔ اب تو الحمدللہ جوان لڑکے بھی اعتکاف کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جوانوں کو جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ تو جوان بھی اعتکاف کر رہے ہیں، اور کوئی جوان یہ نہ سوچے، یہ جملے یاد آ گئے تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ابھی تو میں جوان ہوں، بعد میں بیٹھوں گا بیٹا ہوں، نہیں، کب جوانی چھین لی جائے بھروسہ نہیں ہے۔ تو اعتکاف ہوگا، اللہ اللہ ہوگا۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا، اسی پر بات ختم۔ اللہ اللہ بول پیارے، اللہ اللہ بول، بولو زور سے، اللہ اللہ بول پیارے، اللہ اللہ بول، پڑھ لے نمازی کر لے تلاوت، سمے نہ پھر تو آئے گا، گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے، بعد میں تو پچھتائے گا، ارے عقبہ کی تیاری کر لے، عقبہ کی تیاری کر لے، کر نہ ٹال مٹول، اللہ اللہ بول پیارے، اللہ اللہ بول۔ تو 20ویں کی اثر کے بعد جو بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے اپنا بستر وغیرہ لے کر آ جانا، کیونکہ مغرب پاس سے اعتکاف اپنا شروع ہو جائے گا۔ اوپر الحمدللہ انتظام کیا گیا ہے۔ اور آخری اعلان سن لو، کیونکہ میں خود پورا 10 دن 20-15 دن باہر تھا، پھر ابھی آخری میں صرف ایک جمعہ میں نے دیا مدینہ مسجد میں آخری، اور 2 راتیں ہی دیا ہوں شاید جلگاؤں کو، پہلی تاقات کعبہ خیر کو دیا، اور 26ویں روزے کی یعنی 27 تاقات
انوار العلوم میں کیا باقی آخرتیں باہر ہے میری کوئی دی تو میں خود نہیں تھا، اس لیے اب میں جو اعلان کر رہا ہوں غور سے سنو کہ میں جمعیت علماء کا بھی صدر ہوں، اور ابھی جمعیت علماء ہلدوانی فساد سے لے کر 435 مقدمے سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک لڑ رہی ہے، سمجھا؟ کبون فساد کا مقدمہ اور کتنے سینکڑوں. تو جمعیت علماء ملک کی بڑی تنظیم ہے. جب کسی کو آتنکوادی کا لیبل لگا کر اٹھا لیا جاتا ہے تو رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیتے کیونکہ اس پر لیبل لگاتا ہے نا آتنکوادی کا. لیکن اس وقت میں جمعیت علماء سینہ ٹھوک کر کہتی ہے کہ پہلے مجرم اس کو ثابت تو کرو. آج کے اخبار میں پوری رپورٹ آئی ہے، دیکھ لینا کتنے لوگوں کو پھانسی کے پھندے سے اللہ نے جمعیت کے گروہ اور سپریم کورٹ کی فیس. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ آتنکوادی کا کیس لڑنے کی سپریم کورٹ کی فیس کتنی ہوتی ہے. تو اللہ نے ایک ٹیم کھڑا کیا ہے جمعیت علماء کے نام سے جو ملک میں مسلمانوں کے بڑے بڑے کیس لڑتی ہے، دنگے فساد اور اس طریقے سے. تو میں یہاں کا جمعیت علماء کا صدر ہوں. مجھے موقع ملا ہی نہیں یہاں پر رمضان میں آنے کا، اس لیے آج میں اعلان کر رہا ہوں. اور ایک 450 سال پرانا ادارہ جو حکومت نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن اللہ میرے مرحوم بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو بہترین بدلہ دے کہ 23 سال تک انہوں نے حکومت سے کیس لڑا اور حکومت کے حلق میں سے اس کو نکال لیا. وہ کہاں پر ہے؟ برہان پور میں. جب آپ جائیں گے کھنڈوا تو رائٹ سائڈ میں برہان پور ختم ہوتی ہی نظر آتا ہے. 400 سال پرانی عمارت یہ نکلی، مسجد کی تھی. تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، تو اس کا چندہ آپ کو دینا ہے. ان دونوں گیٹ پر ساتھی کھڑے رہے گے. چندہ زکات دینا جتنا اہم ہے اس سے زیادہ اس کو صحیح جگہ پہنچانا اہم ہے. جمعیت کے لوگ آگے جو لوگ بڑی پاؤتی دیتے ہیں 1000 2000 5000 10000 وہ مجھ سے فون پر کانٹیکٹ کر کے باقاعدہ پاؤتی لے سکتے ہیں. اور جانے والے حضرات ان دونوں کے پر ساتھی کھڑے رہیں گے، شاداب وغیرہ بھی کھڑے رہیں گے، تو آپ جاتے جاتے دیتے جائیں گے. اور یہ بھی اعلان کہ یہ پورا حصہ کھل گیا ہے نا، یہ روم کا حصہ پورا کھل گیا ہے. مسجد کا تعمیر کا کام جاری ہے، بڑا کام ہے. اللہ کی عیدگاہ مسجد والوں کو بہترین مطلب ہے کہ لگاتار کام پر کام کرتے جا رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے مدد کرنا، کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی آپ سے کوئی چندہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کو اعلان کر رہا ہوں کہ ابھی آپ جھولی جو گھومتی ہے جھولی، تو جھولی میں ہر شخص اگر اس نیت سے کہ اللہ کے گھر میں ڈال رہا ہوں، اچھا اللہ کے گھر میں زکات کا پیسہ نہیں چلتا، اوریجنل چلتا ہے، تو زکات کا نہیں. آپ جھولی گھوم رہی ہے تو جھولی گھومے گی. ابھی سنت پڑھ لو آپ، خطبے سے پہلے جھولی گھومے گی. آپ نے ہر آدمی نے اگر 100 200 500 اپنی طاقت کے اعتبار سے ڈالا تو بڑی مدد ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. چلیے جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی ہے پہلے وہ سنتیں فوراً ادا کر دیں.